بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان رکھیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر توجہ جی ذویل فروز میں سے 4 مرد ہیں اور 4 میں سے 2 مرد آ گئے ہیں میت کا باپ صرف چھٹا حصہ چھٹا اور تعصیب صرف تعصیب نال نال پکائی ہونا کیڑی کیڑی صورت وچ پلیو مہربانی جے ہن میں کو کمپیوٹر نہیں ہے بٹن دبائی جاؤ گے اگر جب مسئلہ بنے گا تو مینوں کو پچھلی گل بھول گئی تو لقمان میرا سر کھائے گا جی پھر جی اس واسطے ذرا مہربانی پیچھا یاد کیتی ہو جی اتنے علماء کا اختلاف برداشت نہیں ہے یا صرف اتفاق برداشت ہے کہ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو کچھ والا کوئی کیس نہیں چلنا سارے انہوں یاد کرو جی اور دوسرا ہے جد کون تو جد جو ہے یہ باپ کی طرح ہے لیکن جو سب سے اہم بات پکانی ہے وہ یہ ہے کہ جب میت کا باپ ہو تو میت کا جد معروم ہوتا ہے باپ ہوئے تو ماں معروم ہوندی کہ نہیں اگے مسئلہ آ جائے گا کل پڑھیا ہے لیکن آ جائے گا جی میت کا باپ ہو تو میت کا جد کیا ہوتا ہے گل ختم ہو گئی جد صحیح کی تعریف بھی آ گئی تیسرا مرد یہاں صرف مرد کو ذکر نہیں کیا بلکہ عورتوں میں سے ایک عورت بھی لیا ہے چونکہ دونوں کا مسئلہ مشترکہ ہے اس لیے پیچھے رہ گئی ہیں 7 عورتیں ہوں آگاں جی وضاحت ہونی ہے نا کنہ دی ہونی 8ویں ایتھے آن لگی جے نال وہ ہیں بہرحال لے اولاد الام میت کے خیفی بہن بھائی ات بہن بھی نال آ گئی جے متا کو ساجی 7 آئی 8ویں کتے گی 8ویں آ جے متا کھڑا دے جی میت کے خیفی بہن بھائی میت کے ان کے 3 احوال ہیں کیا کہ جی میت کے تیسرا ہے مردوں میں سے میت کے خیفی بہن بھائی ان کے 3 احوال مرد تیسرا ہوگا نا خیفی بھائی تو بہن بھی نال جوڑنی ہے سنیں میت کے ان کے 3 ہی صورتاں نے السدس للواحد میت کا خیفی ایک بھائی ہے یا خیفی ایک بہن ہے کوئی بھی ہو تو اس کے لیے کل مال کا کیا کہ جی میت کا مرد عورت نہیں دیکھنا میت کا خیفی بھائی ہے ایک خیفی بھائی یا ایک خیفی بہن ہے تو اس کے لیے میت کے کل مال کا 6واں حصہ ہے پھر آخر ایک باری میت کا ایک خیفی بھائی ہے یا میت کی ایک خیفی بہن ہے تو اس خیفی بھائی یا بہن کے لیے میت کے کل مال کا 6واں حصہ ہے ایک حال آ گیا ایک حال میت کے خیفی بھائی 750 یا خیفی پہنا 1550 یا دوویں ملا جلا کے 3500 ان سب کے لیے سولوسین کیا ہے للاسنین فصاعدا سائدن 3500 تو جا سکتے ہیں چلو ہونے کو نہیں ہے نا گل کر رہے ہیں جی کہ اگر میت کے خیفی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو کل مال کا ان کو ملے گا ثلث کیا ملے گا اے دوسرا حال ہے کیا جی اگر میت کے خیفی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو انہیں میت کے کل مال سے ثلث ملے گا پھر ایک باری اگر میت کے خیفی بہن بھائی 2 ہو یا زیادہ ہو تو انہیں میت کے 2 بھائی 2 بہنا 1 بھرا 1 بہن ملے جلے جویں دا بھی ہوئے ہاں جی کل مال کا ثلث ملے گا یہ جو مسئلہ ہے کل مال کا ثلث
اب انہوں نے پھر آپس میں تقسیم کرنا ہے. یہاں ذکور اور اناث صرف اے مقام جی تقسیم میں اور استحقاق میں برابر ہے. کس میں؟ سنیں جی کہ اگر دو ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، تو یہاں للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا. اس تیسرے کو دونوں آدھا آدھا کریں گے. جب آدھا آدھا کریں گے تو کل مال کا کتنا بنا؟ چھٹا. تو ہر ایک کو چھٹا چھٹا ملے گا. ہر ایک کو اگر 3 ہیں تو ثلث کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. 4 ہیں تو ثلث کو برابر 4 حصوں میں. کیا کہ جی یہ جو میت کے خیفی بہن بھائی جب زیادہ ہوں ان کو ثلث ملے گا. پھر آپس میں تقسیم کرنے میں اور مستحق ہونے میں یہ سارے کیا ہیں؟ یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نہیں ہے. یہ یہاں کیا ہے؟ برابر ہیں. کیا ہیں؟ آگے سمجھ. یہ کتنے ہو گئے؟ 2 حال ہو گئے نا باجی ہو. ایک حال یہ ہے کہ ایک خیفی بھائی یا ایک خیفی بہن تو کل مال کا، ایک سے زیادہ ہوں تو صرف قانون بیان کیا ہے کہ یہاں مذکر مؤنث قسمت میں مستحق ہونے میں فرق نہیں پڑے گا. سنیں 2 حال. بسم اللہ. تیسرا ان کا حال، ان کا میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا، میت کا باپ، میت کا جد، میت کا جد ہوں تو میت کے خیفی بہن بھائی محروم ہیں. میت کے سنیں اے تیسرا حال ہی کہ یہ ساقط کن سے ہوتے ہیں؟ میت کے اصول فروع سے. کس سے؟ میت کا ولد، بیٹی نہیں نہ، ولد عام ہے نا. بیٹا بیٹی ہو تے والا دو لبن ہو. کون؟ پڑپوتا پڑپوتی، لکڑ پوتا لکڑ پوتی. پرلے پاس نہیں جانا 2-3 حال ادھر ہی. ایتھے مذکر مؤنث کوئی بھی تھلے ہوئے، میت دا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پوتا ہے یا پڑپوتا ہے، ایک ہی نے محروم نے. تھلے کوئی ایک ہوئے. اتلے پاسے باپ یا کس کا؟ ابو لب. ابو لب اتے بھی اگر لگے چلو دادا پردادا لکڑ سارے داخل جے تو یہ خیفی بہن بھائی میت کے اے اصل گل پکانی ہے جی، جی سب تو اہم گل جی اے جی کہ میت کے خیفی بہن بھائی تب وارث بنتے ہیں جب میت کے اصول فروع نہ ہوں. اگر اصول فروع ہوں تو آگی سمجھ. اینو ہن آخ تے اگن ٹریے. بسم اللہ. اور دھیان وے ادھر ویکھو پھر ترجمہ کریں جے. اور جب اراد صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور جب ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ ذکر کریں اخل کو رجال کی فصل میں، اور تھی اخت لام مساویہ کس کے؟ اخ کے احکام میں، تو عام کر دیا کلام کو تاکہ نہ محتاجی ہو خیفی بہن کے ذکر کی طرف نساء کی فصل میں. سمجھا گا مسئلہ؟ تو پس فرمایا میت کی اولاد الام کے لیے پس 3 احوال ہیں. سدس ہے ایک کے لیے، سدس ہے باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَإِن کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ امرأۃ کا تفجے رجل ہوتے کہ اگر رجل وارث بنایا گیا ہے
کلالہ کا یا عورت وارث بنائی گئی ہے کہ اس کا وارث جو ہے وہ کلالہ ہے جی بھئی دنا حالے کہ وہ کلالہ ہے یہ جڑا ہے نا وارث بنایا گیا وہ رجل دنا کس کا کلالہ کون ہوتا ہے عورت یا مرد کلالہ اور اس کے لیے بھائی ہے یا تو پس والے کل واحد منہما ہر ایک کے لیے ان سے کیا ہے ایشا بس ہے اچھا ان سوال ہے کہ والا ہو اخن او اختن یہ 3 قسم دینے اینی تے تساں دخیفی مراد لینے ایک ہی میں کڈے جے اور مراد یہاں اخ اخت سے مراد اولاد الام ہے بالاجماع یعنی میت کی خیفی بہن برا یہ بالاجماع مراد یہاں یہ اس آیت میں یہ جتنے صورت مقدی ہوتے ہیں یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ سنیں ہی اور مراد بالاجماع اور دلالت کرتی ہے اس پر قرات جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب اچھا وہ کعب بن قیس بن عبید بن معاویہ بن عمر بن مالک بن نجار انصاری خزرجی اے مدینہ شریف دے جے ابو المنذر سید القرہ ابو طفیل کنیت عابدی فضلاء صحابہ سے ہیں آپ فوت کدوں ہوئے نے 19 ہجری سی یا مطلب اینا اختلاف کثیر ہے بھی حضرت ابی بن کعب دے وصال وچ ویکھو نا کنے سالاں دا فرق پی گیا جی چنگا پڑا اختلاف ہے جو وکیل ہزار کا اچھا جی دھیان کرو تو آپ کی قرات ہے کیا قرات ہے سید القراء پہلے بندے نے جنہیں تراویح شروع کرائی سن حضرت ابی بن کعب سن حضرت عبداللہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تُسے انسانوں کٹھے کر دیو جی اور اس کے لیے کیا ہو والا ہو اخن او اختم من الام اے ولے اے للموروث حالانکہ والا ہو تو مذکر ہے نا تو اندر بھی یہ عام رجل ہو یا مرد ہو جڑا بھی ہو جی بھئی فوت ہویا ہے شخص عورت یا مرد تے ان دے پیچھے کی نے ایک پائی تے ایک پرائے مال پاس صرف ایک تو اس کے لیے کیا ہے چھٹا حصہ ہے سمجھا گی اس کے لیے چھٹا حصہ ہے جی پرائے کلا تامی چھٹا ہے پہنے کلی 2 ہون تے پھر نہیں ایک ہوئے دھیان کرے جر لانا دیا جے اور سولس ہے بین الاثنین فسائدن 2 یا 2 سے تو پھر کیا ہیں ایشا بس اچھا 1 منٹ صرف اور تھلے نا حاشیہ نمبر 5 تے کلالہ لا والد لہو ولا والدہ جندہ نہ ہوتے باپ دادا تے نہ تھلے پوتا بیٹا پوتا پوتی سارے نال جوڑنے اے نہ ہون تے انہوں آندھنے کی سلیمان جمل جلالین شریف دی اتے نا جنہ لوکاں نے مزید ان دی وضاحت کیتی ہے یعنی تفسیر اتے تفسیر وہ ایک کے تفسیر ساوی ایک کے تفسیر جمل سنیں جی وہ 2 مشہور تفسیرہ نے جی تے وہ ساوی الحمدللہ میں غریب عرف بارہ پڑھانا ساری جی جنہ پڑھے گا 12 سپارے 13 سپارے لگا رہنا سارا پڑھنا ہوا تو پھر ظاہر ہے ٹائم تو سامان دینا تو تائیں گل بننی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سلیمان جمل اے مفسر نے جلالین اتے تفسیر ہے تے انہیں اس جگہ تے تفسیر کیتی ہے کہ انہیں کہ حاذا احسن ما قیل فی تفسیر الکلالہ بجندہ نہ اتے ہوئے تے نہ کوئی اور دلالت کرتا ہے اس پر اس کی صحت اس کی علی صحت ہی اشتقاق الکلالہ کیونکہ مشتاقی کلت الرحم بین فلاں و فلاں یعنی رشتہ داری دور ہو جائے بنا تھلے والے نہ کتے والے جی تو نام رکھا گیا قرابت بعیدہ کا کیا کلالہ اسی وجہ سے قذاف الخازن تفسیر خازن دا سمین بھی تفسیر ہے سمین یہ باقاعدہ تفسیر ہے قال فی السمین تفسیران دے نا جے ایت اتے تفسیران دے حوالے ہوندے نے ماہنامے دے حوالے نہیں ہوندے تے ان دے وجہ کیا ہے کہ اختلاف کیا لوگوں نے کلالہ کے معنی میں پس کہا ہے جمہور لغویین نے کہ کلالہ وہ میت ہے کلالہ وہ میت کے نہیں ولد اس کے لیے نہ بیٹی بیٹا تے نہ اتے کو باپ دادا
اور فوت ہو گئے نے تھلے جمے نہیں مثلاً تو اتلے فوت ہو گئے نے کہ کتے نہ ہونے بچوں کتوں نکل آیا دیکھو تو ابا ہی کوئی ایسی جی ان تو نہیں نا تھلے بھی اولاد شادی کو نہیں کیتی یا کیتی اولاد کو نہیں جمی یا جمی سے زندگی مر گئی ہے اے مطلب ہے جی بعض نے کہا کہ وہ کہ جس کا لا والد لہ فقط بعض لا والد کے تو بعض نے کہا کہ لا والد لہ فقط جی سنیں تو بعض نے کہا کہ وہ کہ نہ وارث ہو اس کا باپ اور نہ ماں ان سارے اقوال پر خلاصہ وہی نکلتا ہے سنیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کلالہ وہ ہے جس کے نہ اوپر کوئی ہوں نہ نیچے ہوں یہ کلالہ ہے تے بہن بھائی خیفی ادوں وارث بنتے ہیں جدو اتنے تھلے والے تاں بنتے ہیں جی دھیان کرو ادھروں فصاعدن لقولی تعالی او چوکھے ہون تے پھر دو ایک تو چوکھے تے پھر ثلث فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ کس سے اس ایک سے تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تو وہ سارے کیا ہیں اور ویکو کانو واو ضمیر اخوا کی اخوا من الام جن پر پہلے دلالت کرائے گی اخن او اختن مراد ذکور اناس ضمیر مذکر کی لیاندی ہے کانو وچ اے مذکر کو مونس پر غلبہ دینے کے لیے مراد مذکر مونس سارے جے اچھا مسئلہ سمجھو ان کے ذکور اور ان کے اناس قسمت میں اور کیا ہیں برابر ہیں جی بہرحال قسمت میں تقسیم میں برابر کس طرح پس اس لیے کہ ان سا ان سے لیتی ہے وراثت سے مثل اس کے جو لیتا ہے مذکر جو لیتا ہے اس واسطے قسمت کی ہو گئے اتنا ہی لیتا ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر بنانا ان کا شرکا کس میں ثلث میں آخر نہیں وہ ثلث میں سارے شریک ہیں اور استحقاق میں کس طرح برابر ہیں بہرحال استحقاق میں پس اس لیے کہ ایک ان میں سے مذکر ہو یا تو مستحق ہے کس کا ایشا بس ہے اور جب متعدد ہوں مذکر ہوں یا ہوں تو مستحق ہیں کس کے تو لہٰذا استحقاق میں بھی اور برابر ہو گئے سنیں جی اچھا اور نہیں مخفی تجھ پر یہ بات اور اصل سوال سی کہ بھئی متن کے اندر دو لفظاں دی لوڑ کوئی نہیں وہ دیکھو ایک باری بھئی ذکور ان کے اور اناس ان کے قسمت میں بھی برابر ہیں اور استحقاق میں بھی حالانکہ کچھ ہے وہ ایکو لفظ بولن یا بولن قسمت برابر نے یا بولن فرق کو نہیں ہے گا تو انہوں نے جواب دیتا پہلو تقریر کر کے اور پچھو مل قسمتوں بے قسمت میں نے کہ انسا اتنا ہی لیتا ہے جتنا سمجھے ہی جیسا کہ الآخر ہی اور استحقاق میں کس طرح کہ اس لیے کہ ایک ہو مذکر ہو یا مؤنث ہو تو وہ کیا ہے اور جب متعدد ہوں گے تو سارے آگے سمجھ تقسیم او ہو گئی استحقاق ہی ہو گیا لہذا نہیں مخفی تجھ پر یہ بات کہ استحقاق شامل ہے کس کو برخلاف قسمت کے یہ اور چیز ہے جی اور تھلے وضاحت بھی لکھی نے ساری لیکن اگر کو ٹورو کے تائیں گل بنے گی جی اچھا جی اگلا مسئلہ اور ساکت ہو جاتے ہیں یہ بہن بھائی ولد کے ساتھ اور ولد اور بہن صافلہ بہن اے جے اپنا بالفتح جے صافلہ اب کے ساتھ اور بالاتفاق بین اصحاب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ اچھا اس لیے کہ لأنہم یہ ہیں من قبیل یہ کلالے کے قبیل سے ہیں جیسا کہ معلوم ہے آیت سے سنیں جی تو لہٰذا یہ تب وارث بنیں گے جب میت کے اصول فروع نہیں ہوں گے اور تاکہ شرط کیا گیا ہے ان کے ارث میں عدم الولد اور عدم
اجمان لقول تعالی قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلاک لیس لہ ولد ولہ، اور وقول علیہ الصلوۃ والسلام کلالہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے والد. سنیں او تھلے حاشیہ نمبر 1 تے ہو اخرج ابو داود نظر آ رہے کہ جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عن الکلالہ، فرمایا کیا تو نے سنی نہیں ہے آیت وہ جو نازل کی گئی ہے گرمیوں کے موسم میں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ کہ نہ چھوڑے کس کو، بس وارث بنائے. ہاں، اور نکالا ابو شیخ نے برا سے رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکلالہ، فرمایا وہ جو خالی ہو ولد سے اور آگی سمجھ. تو قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قال کلالہ وہ کہ لہو لیس لہو ولد ولا والد. ہن سنیا جی، ہن یہ کہ یہ حدیث پاک کہ تے صرف میت دے ابے دا تے پتر تھی، ولد ہو گیا نا، پتر تھی، صرف پتر تھی، تساں پوترا پوتری تے دادا کتے داخل کیتا ہے، لیکن ولد الابن داخل ہے کس میں؟ آندے نے قرآن پاک جب دیکھو نا یا بنی آدم بچ کتنے 100 پشتانے جی، اور جد داخل ہے کس میں؟ بابا جا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے کما خراج آباءکم من الجنت، تے ابو الاب نو بھی اب آکھے، ابن الابن نو بھی ابن آکھے، اور یا بنی آدم یار ابن دا ابن بھی ابن ہے، تے اب دا اب بھی قرآن جو موجود ہے، اس لیے وہ بھی داخل ہیں، اس لیے وہ سنے ہی اور لاکن نالو دفعہ باہم بھی یہ بچ کی میں داخل ہو گئے، تو ہے کہ بھی قرآن پاک کے چونکہ دو میں موجود نے لہذا کی ہو گئے یہ داخل ہو، سمجھے ہی اور تیانو کریں جب بلاؤ جی. اچھا جی، بسم اللہ. لہذا پس نئی ارث اولاد میت کے ماں کی اولاد کے لیے، میت کے خیفی بہن بھائیوں کے لیے نئی ارث مع ہاؤلاء، مع جدو اے موجود نے کون میت دا سارے نہیں، کوئی ایک بھی پایا گیا اے محروم جے پلاؤ بیش، کلا پتر ہے، کلی تھی ہے، کلا پوتر ہے، کلی پوتری، صرف ابا صرف دادا، ایک ہی نے اے پکانا جی مسئلہ جی بھی کتنے محروم ہوتے ہیں جی. اچھا جی، پھر لفظ کلالہ اصل میں بمعنی اعیاء اور تھکا دینا اور طاقت کا چلا جانا، تو ظاہر جن دے نہ تھلے اولاد نہ ہوتے پیو تو کلا ہی رہ گئے، تو ایک قسم تک طاقت چلی گئی نا جی. کا قول ہی جیسا کہ شاعر کا قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہ جنہ اتھے نا مانا لیا ہے کلالے دا کمزوری کی، تھک جانا اور تھلے کو پورا شعر انہاں کیا فَآلَهْتُ لَا أَرْثَالَهَا مِنْ كَلَالَا وَلَا مِنْ خُفٍ حَتَّى أَزُورَ مُحَمَّدًا. آل ہے تو علاقوں او قسم چاہیے انہیں آکھے لا ارسا اے لا ارحمو، اوے اللہ دی قسم میں نہیں رحم کرانگا ان دے اتے او لہا اونٹنی اتے، کس سے؟ من کلالتن اے دوفن، اونٹنی دی کمزوری دا میں کوئی ترس نہیں کرانگا، تے والخف دے خف البعیر، میں دے پیران دے تھکڑے دا کوئی جنہاں ترس نہیں کرانگا، حتیٰ زورا محمدہ، حتیٰ کہ میں سونے دی زیارت کران جی. مطلب ہے جنہ بھی سفر دور ہے میں اونٹنی لے کے جانی ہے، یہ مطلب ہے سونے دے نے مدح کی تھی کہ میں اونٹنی دے تھکڑے دا کمزوری دا کوئی لحاظ نہیں کرانگا تو میں لے کے جاواں گا جی، وہ انہیں بھی ڈنگر تے ظلم کرانگا. اور شعر ایتھے انہیں کلالہ دا معنی کیتا کی کمزوری، سمجھے ہی اے شاباش جی. اچھا جی، یہ کون آ گیا جی؟ پھر استعارہ، یہ تو لغوی معنی نا کمزوری، پھر استعارہ کیا گیا ہے اس شخص کی قرابت من، ان کی قرابت کے لیے جو میت کے ولد اور والد کے سوا ہیں.
گویا کہ وہ کلالہ ہیں یعنی ضعیفہ ہیں بنسبت قیاس کرتے ہوئے کس کے؟ ولاد کی قرابت کے. بھئی وہ دوجے تو دور نے نا، اصول فوق قریب نے جی. اور بولا جاتا ہے بھی اس شخص پر، ایک کلالے دا معنی آیا دور دے رشتہ دار کی ایک معنی، اور بولا جاتا ہے بھی ان پر کہ جو نہ پیچھے چھوڑے ولد کو اور نہ ہونے. ہو گیا کلالہ او مرد عورت جڑا فوت ہویا تے نہ ہوندا پیچھے اتے تے نہ تھلے، ہن یہ آپ کلالہ ہے مرد ہویا. اور بولا جاتا ہے ان پر کہ نہیں لیسا بے والدن ولا والدن من المخلفین، ان پر بھی بولا جاتا ہے کہ کیا ہے کہ جس کے پیچھے رہنے والے جو ہیں وہ والد اور ولد اور والد نہ ہوں، ان پر بھی بولا جاتا ہے کیا؟ کلالہ بولا جاتا ہے. نہیں سمجھا بھئی؟ ہے کوئی مطلب جے پہلا کیا گیا ہے ان رشتہ داروں کے لیے جو شخص کے ولد اور والد کے ما سوا رشتہ دار ہیں، انہوں تے کیونکہ وہ ضعیفہ ہیں بالقیاس بھی انہوں دا رشتہ ان دے نال اتے تھلے والے نال رشتہ کمزور ہے نا، انہوں تے نہیں مضبوط. اور بولا جاتا ہے بھی اس پر کہ جو نہ پیچھے چھوڑے کس کو؟ ہن ایک کلالہ بن گیا مرد عورت آپ میت. بولا جاتا ہے ان پر جو نہیں ہے وہاں، ٹھیک ہے، جیڑے اندے ورثاء نے تے والد جیڑے پیچھے ایک تو پیچھے دور دے رشتہ دار مطلقاً وارث ہون تے پاویں نہ ہون، ایشا بس. دوسرا ہے وہ کہ خود اس اتے آپ مورث، تے تیسرا ہے جیڑا اتے تھلے تو سوا جیڑے وارث چھڈ گیا ہے وہ کی نے. ہن اون دے خیفی پینا بھئی او کلالے بن گئے. سمجھا جی بھی وہ وارث نے اس وقت، تو کلالہ خیفی بہن بھائی بھی کلالہ نے، دور دے رشتہ دار بھی، خود آپ بھی. لیکن ایتھے مراد ایت وچ مراد ہے مرد عورت آپ میت. ویسے بھی لوگوں تنہاں نوں کلالہ کہندے نے، لیکن ایتھے مراد نا کون ہے کہ میت جندہ فوت ہویا ہے تے اصول فروق کوئی نہیں، اے میت کلالہ ہے پاویں مرد ہے تے اے مطلب جو دھیان کریں جی. تے لہذا بھی جڑا کلالہ ہے نا، خیفی بہن بھائی کلالے دے وارث ہوندے نے، خیفی بہن بھائی خلاصہ ہے. تے کلالہ کیڑا جندا اصول فروق کوئی نہ ہو، اے مطلب جی. وہ سمجھے ہی ان دور منع کرو تے اگے چلیے، وہ دھیان کرو اے مولویو اے. اور اولاد الام کے لیے وہ کہندی ام اے مطلب، اور اولاد الام کے لیے 3 احوال ہیں. سدس ایک کے لیے، اور ثلث اثنین فصاعدن کے لیے. ان کے مذکر اور ان کی مونسیں قسمت میں اور استحقاق میں برابر ہیں. اچھا جی بسم اللہ. اور ساکت ہو جاتے ہیں میت کے ولد کے ساتھ، یہ میت نو قابو رکھنا ہے، میت کے بیٹی بیٹے کے ساتھ، اور میت کے پوتی پوتے کے ساتھ، اور میت کے اب کے ساتھ، اور میت کے دادے پردادے کے ساتھ. ادھر بھی جانا ہے بال اتفاق. ہاں جی منع کرو شاہ. میت کے بیوی بہن بھائیوں کے لیے 3 احوال ہیں. چھٹا حصہ ہے ایک کے لیے، اور تیسرا حصہ ہے 2 فصاعدن کے لیے. وہ کو تھلے گل پوچھنی ہے میں حاضر ہوں، میں کوشش کرنا ہے جڑا ضروری میں دسا نال. جی شابہ جی. ان کے ذکور اور ان کی اناث قسمت میں اور استحقاق میں برابر ہیں، اور ساقط ہو جاتے ہیں بیوی بہن بھائی میت کے بیٹا بیٹی کے ساتھ اور میت کے پوتا پوتی کے ساتھ نیچے تک، اور ساقط ہو جاتے ہیں باپ کے ساتھ اور جد کے ساتھ بالاتفاق. اور بہرحال میت کے خیفی بہن بھائیوں کے لیے 3 احوال ہیں. چھٹا حصہ ایک کے لیے اور ایک ثلث اثنین فصاعدن کے لیے. مذکر ان کے اور مؤنث ان کے قسمت اور استحقاق میں برابر ہیں. اور ساکت ہو جاتے ہیں میت کے خیفی بہن بھائی میت کے بیٹے ہونے کے ساتھ. ہاں ولد
بیٹا ہونے کے ساتھ صرف بیٹا واجہ دسیا بھی ولد مراد عام کو ہوا بیٹی ہونے کے ساتھ اور پوتا پوتی ہونے کے ساتھ نیچے تک اور دادے کے ساتھ اور باپ کے ساتھ اور دادے کے ساتھ دادا پردادے کے ساتھ اگر گورو نال بول دینا دادا پردادا کے ساتھ بھی میت دا باپ ہے یا دادا ہے یا پردادا ہے کوئی ایک تھلے بیٹا ہے یا بیٹی ہے پوتا ہے پڑپوتا ہے کوئی بھی ایک ہے اتنے تھلے ایک ہی نے خیفی بہن بھائی ساکت ہو جاتے ہیں سنیں ہی اچھا جی بسم اللہ اگے جی وَأَمَّا وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَقَالَتَا شاباش 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 وَلَدِ وَوَلَدِ ابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَابْنُهُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ہاں تھوڑا تھلے لکھو صافالا بے فتح سین والفا باب قاعدہ ہاں معنی اس کا نازالا تفان ضمہ دینا صافولا یہ خطا ہے کیونکہ یہ سفالت سے اس کا معنی تک کمینگی اچھا جی توجہ چوتھا اور آخری مرد ذوی الفروض سے وہ ہے زوج وہ کون ہے زوج ہے زوج کی دو حالتیں ہیں زوج کی کیا کہ جی چوتھا ہے ذوی الفروض میں سے مرد آخری کون زوج زوج کی دو حالتیں اب خام خواہ وہ زوجہ ہے ان زوجہ نہیں آخنا میت ہی ہے زوجہ یہ تائیں زوج بچنا ہے نا ایتے خاص میت جڑی عورت ہے جی مرد نہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ بھی کہہ سکتے ہو کہ بیوی کی اولاد نہیں اور بیوی کی اولاد بھی نہیں بیوی کا بیٹی بیٹا پوتی پوتا پڑپوتی پڑپوتا نہیں سنیں ہی بین صافالا تو اب زوج کو بیوی کے کل مال کا نصف ملے گا کیا جی اگر بیوی کے بیٹی بیٹا یا پوتی پوتا نہیں ہے میت ہی ہے لیکن چونکہ زوج ہے نا اس واسطے بیوی کہہ سکتے ہو عورت نہیں ہے جی کیونکہ تو عورت پڑھنا کون ہے نا جی زوج کو کل مال کا نصف ملے گا یعنی بیوی کی اولاد نہیں ہے یعنی بیٹی بیٹا تھلے بھی جانا ہے پوتی پوتا پڑپوتی پڑپوتا نہیں ہے تو مال کا نصف ایک حالت اور اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اس کی کا ولد ہے یا ولد وین صافالا بیٹا بیٹی ہے کوئی ایک کوئی بھی ہے تو اب زوج کو بیوی کے کل مال کا ربع ملے گا بیوی کے اے دو حال ہے زوج کے زوج کو زوجہ سے جائیداد یا نصف ملتی ہے اے شاباش جی سنیں ہوں اتنے یہ نہیں آخنا بھی جو بیوی دی اولاد ہے جی اندر کسی دخل نہیں ہے گل میت دی اولاد میت دی پاویں اندر پاویں اور خاوند دا کوئی تعلق نہیں اتنے مت اتنے جو سیاپے نو پیر رہو جی اندر کسی اور جن ہے میت دی اولاد ہے کہ نہیں گل یہ ویکھنی کہ میت دی اولاد سنے ہی بھی پاویں اس اولاد یہ ابا ہوے یا کوئی اور ہوے یہ نہیں غرض ہے کہ بھی صرف جی شے ویکھنی انہوں ویکھنا ہے دوجا نہیں بھی لت اڑانی جی کہ عورت فوت ہوئی ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو زوج کو اولاد ہے تو باقی اولاد تو مراد بیٹی بیٹا پوتی پوتا اور اے شاباش جی اور باپ دے بچ ابن تے بنت دا فرق سی وہ پیچھے ایک گاں رل مل جانی پتر ایڈے سوکھا نہیں ہے گا جی ادھا علم کلا جی جی یہ سارے رل مل جاندے نے جی تو پھر بار بار ممارست کر کے نا یہ فتویٰ بہت گھٹ مفتی دیندے نے وہ بھی سراجی پھر دوبارہ اتوں وہدے نے تو پھر جی کیونکہ فتویاں تو آنا ہوتا 20 سال بعد ایک باری جی کیونکہ بڑے برا سامنے تو نکے نہ آخر جی پتر تو کسی کو پوچھا تو میں تین گولی مار دینی وہ تو ڈر جاندے ہیں جی
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਨਦੀਮ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਸਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। جی ਜਦੋਂ ਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਗਸਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗਸਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਗਸਬ کو ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ نہیں جی ہاں جی ਧਿਆਨ ਵੇ ਨਿੱਕਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ماں باپ بھی ہیں اولاد بھی ہیں ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਨਫਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਜਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬਈ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਬਈ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦਾਦ ਵੰਡੋ ਨਾ ਨਾਂ ਲਵਾਉਣ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅੰਮਾ। ਬਈ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਜਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬਿਲ ਵਾਲਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦਾਦ ਗਸਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦਾਦ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਤਬ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਟਣਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਲਾਇਤ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋ ਡਿੱਡ ਜੀਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿੱਡ ਸਾਡੀ ਵਿਲਾਇਤ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰੇ ਮਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਾਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਡਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਜ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਫਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2 ਪੈਸੇ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦਾਦ ਦੇਣੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਫਕਤ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਬਿਲ ਵਾਲਿदैन ihsan ਹੈ ਜਾਂ ਵਬਿਲ ਵਾਲਿदैन ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ihsan ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ, ਸਾਡੇ ਉਰਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਸਤਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਪਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕਦੇ ਨਾ ਧਮਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੋ। ہو اچھا جی دھیان کرو بھائی اور سمجھے ہی تو زوج کے کتنی حالتیں ہیں؟ 2. میت کی یعنی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کی کل مال کا نصف، اولاد ہے تو
ਇੱਥੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਿਰਫ ਔਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਤਨਾ ਨਿਸਫ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਈਅਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮਈਅਤ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ऐशा बस ਹੁਣ ਵੇਖੋ तो ध्यान करो मैं बहरहाल ज़ौज के लिए फ़हालतान अन-निस्फ़ु की और ਵੇਖੋ लिक़ौलि ताला वलकुम निस्फ़ु मा तारका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद ते वलद ਵਿੱਚ वलदुल वलद भी ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ 50 ਵਾਰੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ फ़इन कान लहुन्ना वालदुन फ़लकुम रुबु किससे मिम्मा तरकना जो वो छोड़ गई हैं, पस मुस्तहिक होगा हर ज़ौज या उससे जो, इसलिए कि जमा का मुकाबला जमा के साथ हो तो तकाजा करता है फ़र्द का फ़र्द के साथ, जैसा कि उनका कौल के राकेबल कौम दवाबाम सारे कोती ते बह गए, अपनी अपनी सवारियां ते सवार हो गए, व लाबेसू सियाबाहुम इको कमीज सारे पा ली है जी। और लफ्ज़ वलद शामिल है किसको, जिमें कि गुजर गया किन्नी बारी प्यादे ने बार बार, पास होगा मिसल उसके नस के साथ या जैसे बयान किया इससे पहले, तो पास होगा उसके लिए रुबो पोते के साथ भी पोती के साथ भी, तो पास होगी ज़ौज के लिए ऐशा बस जी। सुने जी, अच्छा जी, और अच्छा जी, बहरहाल ज़ौज के लिए दो हालतें हैं, निसफ़ इन दा अदमिल वलद व वलदिल इबन व इन साफाला का वाला दिल इबन ते नाल बेटी भी नाल जे, ए इन दा अदमे हिमामान, ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती ना पड़पोता ना पड़पोती कोई भी नहीं, कोई भी ना होवे, एक भी ना होवे, तो तां की है इसलिए अतफ डाला गया वाव के साथ। सुने ऐशा बस। और रुबो है माल वाला दे और वाला दिल इब्ने बैन साफाला, यानी यहाँ काफ़ी है वजूद दो में से एक का इसमें, इसलिए अतफ डाला गया ओ के साथ। सुने, कल्ला बेटा है, कल्ली बेटी, कल्ला पोता, कल्ली पोती है, तो हुण बाप दा बाप कह रहा, ज़ौज दा रुबो जी। वाकिल तल हालतैन तसरीह की गई है दोनों के साथ नज़्म कुरान में, जैसा कि गुजर गया श्याम के हिस्से पे दसिया ने, तो हम थले फिर तुम्हारे हाथ पढ़ के सुनाई तुहानू जी। और वेखो ना ओ भी ओ वाला दो लिबन माद लाया गया यहाँ लफ्ज़ ओ अव्वल में फ़र्क करने के लिए दोनों मसलों में, और वो ये कि फसल सानी में काफ़ी है वजूद दो में से, पोता बेटा पोता कोई भी होवे पोती होवे, बस जब नस की गई इस पर कि ज़ौज के लिए रुबो है उनमें से एक के पाए जाने के वक़्त, तो होगा ये नस इस पर कि ज़ौज के लिए रुबो है जी, बेटा बेटी दो में पाए गए थे, कल्ला होवे ते रुबो है तो जे दो होने थे ऐश बरखिलाफ फसल अव्वल के, क्योंकि नहीं काफ़ी उसमें इंतफा दो में से एक का, बल्कि सारे ना हों ता रुबो है ता निसफ़ जी। फफ हम और समझियो गल कि नहीं समझ आई, ये हुण चार हो गए जे, हुण इन्हां नूं जरा मेहरबानी करो पकाओ चा। बाप बाप महरूम हुंदा है, ये पकाना है जी, नहीं हुंदा। उस तो बाद कौन है, जद महरूम हुंदा है किंदी वजह तो, किंदा बाप, तो मैयत नूं फड़ो ना, मैयत का बाप हो तो मैयत का जद ऐशा बस है। और औलादुल उम जो है, औलादुल उम ये किस किस के ज़रिए महरूम होते हैं, मैयत के उसूल फ़ुरू में से कोई भी हो, और मिलता क्या है वो भी पकाना है जी। ज़ौज कभी भी महरूम नहीं होता, ज़ौज दी बीबी नूं कत्ल कर देवे थे वो मवाने इर्स याद है, अगर ये जड़ा ना मज़हब बदल जाए थे फिर भी वो जड़े मवाने इर्स ने उसी च रहने ने, मवाने इर्स कोई नहीं,
ਤੇ ਜ਼ੌਜ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਸਫ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜਬੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹਜਬੇ ਹਿਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮਈਅਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਯਾਨੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਔਲਾਦ बीवी दे खामद वास्ते हजबे तो जौज कभी भी महरूम नहीं होता या उसको असल एक पकाना है कि इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा महरूम नहीं हुंदा जिहड़ा महरूम नहीं ना मैयत कोई शख्स कोई मरे वो पिछे होवे तो उन्होंने खाम खा उत्थे मसले विच लिखना है क्या तो महरूम ही नहीं हुंदा जी। बीवी मरी है फौरन पूछना खामद है कोई नहीं जी, खामद मरिया फौरन पूछना है वो ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ तो पहले दसदे नहीं लगन पहले दसो भी है कि नहीं जी। इस तरह बाप भी कदी अगों माँ आएगी, माँ भी कदी महरूम नहीं होंगी जी। अगों आ जाएगी माँ मैयत दी वादा घाटा होंदा है लेकिन मैयत दा बाप ये पका अगले फिर आउंदे पिंड पका लिया जी। मैयत दा बाप महरूम नहीं होंदा, जौज दादा महरूम होता है जब मैयत का बाप हो। खीफी बहन भाई आगे जी समझ। इन्हां विच दो वो आए ने जिहड़े कदी वारस बनते हैं तो कदी नहीं, तो दो वो आए ने जिहड़े वादा घाटा हो सकता है लेकिन वारस रहणगे जी। मना कर इसदा ओके दे गया है मैं शाबाश। और बहरहाल जौज के लिए बस दो हालतें हैं, निसफ वलद और इबन। सुने जे नवासे वाले पासे नहीं जाना, नवासे वाले नहीं जाना, इधर रहना पोते पोतियाँ वाले अगरचे नीचे चले जाएं। के ना होने के वक़्त इनके अदम के वक़्त क्या है और रुबो है वलद और वलदुल इबन अगरचे नीचे चले जाएं। के होने के वक़्त मना करो जी। वलद और वालदुल इबन के न होने के वक़्त और रुको है वलद या वालदुल इबन के होने के वक़्त। और बहरहाल ज़ौज के लिए बस दो हालतें हैं, निसब वलद और वलदुल इबन के ना होने के वक़्त अगरचे नीचे चले जाएं, और रुबो वलद या वलदुल इबन के होने के वक़्त